السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر عدنان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پری میچور بچے یا وہ بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں یا جن کا وزن بہت کم ہوتا ہے، لو برتھ ویٹ بچے جس کو کہتے ہیں۔ لو برتھ ویٹ اور پری میچور بچے جو ہوتے ہیں ان کی ریزن اور ان کا جو وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مدر کی ایج بہت زیادہ ہو یا مدر کی ایج بہت کم ہو، دونوں صورتوں میں لو برتھ ویٹ بچے یا ویری لو برتھ ویٹ بچے جو 1.5 kg سے بھی کم ہوتے ہیں پیدائش کے، اور زیادہ ایج یا کم ایج۔ اس کے علاوہ اگر مدر میں کوئی اس طرح کوئی ایسی دوائیاں یوز کی ہوں پریگنینسی کے دوران جو کہ پریگنینسی میں سیف نہیں ہیں، اور اکثر مدرس کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ مدرس ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی غلط ٹریٹمنٹس کی وجہ سے، تو اس صورت میں پری میچور بچے مدر کی اسموکنگ یا اللہ کا شکر ہے ہماری سوسائٹی ہمارے کلچر میں تو یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اسموکنگ ہو گئی یا ڈرگ ایڈکشن ہو گئی، کوئی بھی الکوہل ہو گیا یا اس طرح کوئی ڈرگ ایبیوز اگر مدر میں ہے تو وہ بھی بچے پہ ڈائریکٹ افیکٹ کرے گا، اور بچے کا جو وزن ہے پیدائشی وزن وہ کم ہوگا یا وہ وقت سے پہلے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، کچھ ایسے وائرل انفیکشنز ہیں جو کہ اگر مدر کو ہوں تو وہ بھی بچے کی صحت پہ اور بچے کے وزن پہ اثر ڈال سکتی ہیں، جس طرح آپ نے نام سنا ہوگا اس کا ٹوکسوپلازموسس یا روبیلا وائرس جو ہے، اسی طرح چکن پاکس وائرس ہے یا کچھ اور ایسے وائرس ہیں، سائٹومیگلو وائرس ہے، ہرپیز وائرس ہے۔ یہ سارے وائرسز ہیں جو بچے کی گروتھ پہ اثر ڈال سکتی ہیں اور پریگننسی میں بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹیپل پریگننسیز، بہت زیادہ بچے اگر کسی خاتون کے ہوں، جس طرح ہمارے ہاں اکثر ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ ہے یہ، اسپیشلی جو ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اور جو زیادہ تر جو غریب طبقہ ہے اور جو ہمارے بہنیں، ہماری مائیں جو زیادہ گاؤں سائڈ پہ رہتی ہیں، جن کو فیملی پلاننگ کی وہ نہیں ہوتی، کوئی ان کو اس کے امپورٹنس نہیں دیتے، تو زیادہ بچے ہر سال بچے پیدا کرنا، ایسی لیڈیز بھی میں نے دیکھی ہیں جن کے 12 14 بچے، 8 بچے، 7 بچے ہوتے ہیں، تو بار زیادہ بچے پیدا کرنے سے ماں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس سے بھی پری میچور بچے یا لو برتھ ویٹ بچے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مدرز میں خون کی کمی ہو، آئرن ڈیفیشنسی ہو، اور اس کی ڈائٹ صحیح نہ ہو، اس کی غذا اچھی نہ ہو، چاہے وہ خود نہ کھائے یا کسی بیماری کی وجہ سے نہ کھائے یا غربت کی وجہ سے نہ کھائے، وٹ ایور دا ریزن، لیکن آئرن ڈیفیشنسی یا غذائی قلت سے بھی یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، لو برتھ ویٹ بچوں کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اور لو برتھ ویٹ بچوں میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہم بات کرتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ کچھ ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں جیسے مدر کی بچہ دانی کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، اور یا جو پیلوس ہوتا ہے مدر کا وہ تنگ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، مدر کی ہائٹ یا بہت کم ہو، یہ کچھ ریئر کم وہ والی ریزنز ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ریزنز میں آتی ہیں۔ یوٹرس کے مسائل ہوتے ہیں، بچے کے ساتھ جو پانی ہوتا ہے بچہ دانی میں، ایمنیوٹک فلوئڈ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ کم ہو، اس کی وجہ سے کبھی کبھی بچے کو وقت سے پہلے بڑے آپریشن کے تھرو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی وہ بھی بچے کی پری میچورٹی کا ریزن ہو سکتا ہے۔ مدر کو کوئی کرونک النس ہو، کوئی دائمی بیماری ہو، جیسے ایپیلیپسی ہو گیا، جھٹکوں کی بیماری ہو گئی، گردوں کی بیماریاں ہو گئیں، ٹی بی ہو گیا، ٹیوبرکلوسس
یہ کرونک بیماریاں ہیں جو بچے پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے لی جانے والی دوائیاں بھی بچوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی کم وزن اور لو برتھ ویٹ اور وقت سے پہلے پری میچور بچے کے پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو کامن وجوہات ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر وقت سے پہلے بچہ ہو جائے، بچے کا وزن کم ہو، اور بچے کا وزن 2 کلو سے کم ہو یا 1.5 kg ہو، اس سے بھی کم ہو، یا پری میچور ہو، تو اس بچے کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے بچے جو ہوتے ہیں، جو ٹائم انہوں نے ماں کے پیٹ میں گزارنا ہوتا ہے وہ باہر گزار رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو کافی سٹرگل کرنا پڑتی ہے، اور ان کو سروائیو کرنے کے لیے کافی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نرسری کیئر آلدو کہ اب کافی امپروو ہے، لیکن اتنا وہ نہیں ہے جس طرح ویسٹ میں ہے۔ پراپر انکیوبیٹر کیئر، کہ بچے کو انکیوبیٹر میں ڈالے، اس کو نرسری میں ایڈمٹ کریں، ایون مہینوں تک اس کو ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے، اس کو ناک کی نالی کے ذریعے سٹمک میں کھانا دیا جاتا ہے، اس کو ڈرپس لگائی جاتی ہیں، اس کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، اس کا نارمل ٹیمپریچر مینٹین رکھا جاتا ہے، اس کا انٹیک آؤٹ پٹ دیکھا جاتا ہے، اس کے گردوں کی پرفارمنس، اس کے لنگس کی پرفارمنس، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ایسے بچے جو پری میچور اور لو برتھ ویٹ بچے ہوتے ہیں، ان کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، گردوں کے مسائل ان کو ہو سکتے ہیں، ان کو رینل فیلئر ہو سکتا ہے، گردے ان کے فیل ہو سکتے ہیں اگر پراپر علاج اور کیئر نہ ہو، کیونکہ کمزور ہوتے ہیں ان کے گردے۔ اسی طرح اسپیشلی جو ہے نا، وہ لنگس کی ڈیزیزز ان میں بہت زیادہ کامن ہے۔ ان کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور ان میں جو آکسیجن ایکسچینج کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، اس کے لیے ان کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں، ان کو آکسیجن دینا پڑتا ہے، اور ایون وہ آکسیجن بھی جو ہے تو کبھی کبھی وہ بھی ٹاکسک ہو جاتا ہے۔ ایسے بچوں میں بینائی کے مسئلوں کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کی آنکھیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں، گردے، پھیپھڑے، ان کو برین کے مسئلے ہو سکتے ہیں، دماغ میں ان کا میننجائٹس ہو سکتا ہے، ان کو انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو ایسے بچے کو دماغی طور سے معذور بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے بچوں کو جھٹکے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے بچوں کا لیور کمزور ہوتا ہے، ان کو جانڈس ہو سکتا ہے، ان کا جانڈس زیادہ عرصے تک چل سکتا ہے بنسبت ہیلدی بچوں کے۔ اس کے علاوہ ان کے جگر، پھیپھڑے، دماغ، ساری چیزیں، سکن، ان کی جو بال ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں، اور ان کا جو باقی جتنے بھی آرگنز ہیں، ان کی جو انتڑیاں ہیں، انٹسٹنس، اس میں پرفوریشن ہو سکتی ہے، اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے جو بچے کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کمزور بچہ اور وزن سے کم بچہ، پری میچور بچہ، صرف یہ نہیں کہ وہ پیدا ہو گیا اور اس نے سانس لے لی تو وہ ٹھیک ہے۔ اس بچے کا سب کچھ کمزور ہوتا ہے، جس طرح یہ خود دیکھنے میں کمزور لگتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے، اسی طرح اس کی ہر چیز کمزور ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، ان کو برتھ اسفیکسیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یہ سانس نہیں لے پاتے پیدا ہوتے ہی جب بچہ روتا ہے، تو اس سے ان کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، برین کو آکسیجن نہیں ملتی۔ یہ بچے مستقبل میں جا کے پرماننٹلی معذور ہو سکتے ہیں، یہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کمپلیکیشنز ہیں پری میچور اور لو برتھ ویٹ بچوں کی۔ وجوہات پہ ہم نے بات کر لی، جو ان کے مسائل سے جو ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے بات کر لی۔ پھر اس کے علاج کی طرف ہم آئیں تو وہ علاج جو ہے تو وہ علاج میں آپ کو سادہ الفاظ میں تو بتا نہیں سکوں گا، لیکن ان کو وہی جو میں نے آپ کو بتایا، ان کی باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، ان کو شیشے میں انکیوبیٹر میں بند کر کے ان کی خوراک، ان کی ہائیڈریشن، ان کی ڈرپس، ان کا انٹیک آؤٹ پٹ دیکھنا پڑتا ہے، ان کے پھیپھڑے اگر کمزور ہو ان کو آکسیجن دینی پڑتی ہے، ایون وینٹیلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کے برین میں، ایسے بچوں کے برین میں ہیمریج ہونے کا چانس ہوتا ہے، اس ہیمریج کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ٹریٹمنٹ آف کمپلیکیشنز، کہ جو کمپلیکیشنز ہیں پری میچورٹی کی، ہم اس کمپلیکیشنز کو پریونٹ کریں گے، اور اگر وہ کمپلیکیشنز ہو گئیں تو اس کا علاج کریں گے۔ اور جب تک بچہ
ویٹ نہیں گین کرتا اس کو نرسری میں رہنا پڑتا ہے. تو اس ویڈیو سے آپ جو بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ جو میں نے آپ کو وجوہات بتائیں، کم عمر میں شادی یا بہت زیادہ بچے پیدا کرنا یا بہت زیادہ عمر میں شادی، 40-45 سال کی عمر میں اگر خاتون ماں بن جائے، یا کوئی ایسی دائمی بیماری ہو اس کے لیے وہ دوائی مدر لے رہی ہو، تو اس کو آپ ڈسکس کریں ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ کیا میں کنسیو کر سکتی ہوں کہ نہیں، کیا میں اس حالت میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوں کہ نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو آپ کائنڈلی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، جن چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں تو اس کو آپ روکیں. اور آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید بات کریں گے اور اچھے ٹاپکس پہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.